السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آپ لوگوں کا استقبال یکسیر اکیڈمی پر. اور آج ہم ایک اور سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں. وہ ہے ہمارا پھولدار پودوں میں جنسی تولید. پھولدار پودوں میں جنسی تولید، جس کو کہا جاتا ہے سیکچوئل ریپروڈکشن ان فلاورنگ پلانٹس. اور یہ جو سبق ہے یہ باب نمبر 2 ہے 12 کے چیپٹر کا. تو اب ہم 11 کے تقریباً پلانٹس کے چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. 11th کے تقریباً پلانٹ والے چیپٹر جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ تقریباً ہم لوگ کور کر چکے ہیں. اب ہم 12th کا چیپٹر نمبر 2 دیکھ رہے ہیں. چونکہ یہ پلانٹ والے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں نے پہلے یہ لیا. اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ہم مینڈل کے جینیٹکس، بایو ٹیکنالوجی یہ والے چیپٹرز کمپلیٹ کریں گے. اور آخر میں ہم ہیومن والی جو چیپٹرز ہیں جو ابھی باقی ہیں ہمارے فزیولوجی والے، وہ ختم کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں پھولدار پودوں میں جنسی تولید. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بایولوجیکل کلاسیفیکیشن پڑھا تھا تو بایولوجیکل کلاسیفیکیشن کے اندر ہم نے وہاں سے ہم نے بیسک کنسیپٹ سٹارٹ کیے تھے. ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر بہت سارے جو اینیمل گروپس تھے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے پلانٹ کنگڈم پڑھا. پلانٹ کنگڈم میں ہم نے کہا برائیوفائٹ، ٹیریڈوفائٹ، ایلگی، جمنوسپرم، اینجیوسپرم. پھر اس کے بعد ہم نے مورفولوجی آف فلاورنگ پلانٹ. پھر اس کے بعد ہم نے ایناٹومی آف فلاورنگ پلانٹ. وہاں پر بھی ہم نے اینجیوسپرم والے یعنی فلاورنگ پلانٹس والوں کی بات کی تھے. آج ہم ان کے اندر ریپروڈکشن کا عمل کیسا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے بھی میں نے بار بار آپ کو بولا تھا، ہم نے جب کنگڈم پلانٹ کی پڑھا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ سیپروفیٹک اور گیمیٹوفیٹک. یاد آ رہا ہے؟ اسپورس کے ذریعے، بذروں کے ذریعے، اور گیمیٹوفیٹک مطلب زوجوں کے ذریعے، میل فیمیل گیمیٹ ہو گئے، جس میں ہم نے پولن گرین اووری کی بات کی تھے. پھر ہم نے کہا تھا کہ ان کے ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ریپروڈکشن کا پروسیس کیسا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا میگا اسپور، مائکرو اسپور. یاد آ رہا ہے؟ وہ پورے کنسپٹ ہم نے وہاں پر بیسک پڑھا تھا. اب ہم انہی سارے پروسیس کو یہاں ڈیٹیل میں پڑھنے والے کہ وہ پورا پروسیس ہوتا کیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر سب سے پہلے بیسک کنسپٹ جس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بیسک کنسپٹ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. بیسک کنسپٹ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے. کیا خوش قسمتی نہیں ہے کہ پودوں کے اندر جنسی طور پر کیا ہوتی ہے، تولید کا عمل ہوتا ہے. پودے جو ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے، جنسی طور پر تولید کا عمل ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی تولید کا عمل سیکشولی ہوتا ہے یعنی جنسی طور پر ہوتا ہے، تو یہاں پر اس ریپروڈکشن کے عمل میں ہم کو بہت ساری ورائٹیز دیکھنے کو ملتی ہے، ویریشن دیکھنے کو ملتا ہے. جب ہم مینڈل کے کنسپٹ کو پڑھیں گے، مینڈل کو پڑھیں گے، مالیکولر بیسس آف انہیریٹنس کو، یہ دو سبق ہم جب پڑھیں گے تو ہم کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جب بھی جنسی تولید کا عمل ہوتا ہے یا سیکشل ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم کو ویریشن دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمارے انسانوں کے درمیان بھی یہ جو سیکشل ریپروڈکشن ہے، جنسی تولید ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ویریشن ہوتا ہے. ویریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، ڈفرنسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میری آنکھیں میری امی کی طرح یا میری آنکھیں میرے ابا کی طرح یا ان سے مختلف ہو سکتی ہے. تو اس کا ریزن کون ہے؟ اس کا ریزن ہے سیکشل ریپروڈکشن. کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی اس کے بعد ایک اور سبق پڑھنے والے ہیں جس کو کہا جاتا ہے مائٹوسس اینڈ میوسس. تو میوسس کا جو عمل ہے، میوسس کا جو پروسیس ہے، جو صرف گیمیٹ سیل کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے ریکمبینیشن. ریکمبینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج آف ڈی این اے. یعنی سمپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین یعنی ماں اور باپ، ان کے درمیان ڈی این اے کی انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے. یہ ڈی این اے کی جب انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے اور وہ ان کی نسل میں جاتی ہے، ان کے بچوں میں جاتی ہے، تو ان کے بچوں کے اندر آپ کو ان دونوں کی انفارمیشن کی طرح انفارمیشن دیکھیں گی یا اس سے تھوڑا سا ڈفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو اس طرح کا یہ پروسیس ہوتا ہے جنسی تولید. تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ سیکچوئل ریپروڈکشن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بے شمار اقسام، یعنی ہم کو کیا ملے گی، بہت سارے اقسام کے، بہت
پھول جنہیں ہم دیکھ کر کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر ہم کو ان کی جو خوشبو ہے، ان کی جو مہک ہے، وہ بھی ہمارے کو کیا کرتی ہے، مدہوش کرتی ہے، خوش کرتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا خوشبو الگ الگ ہے۔ پھر ہم کو ورائٹی آف کیا دیکھنے کو ملتی ہے، رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو پھولوں کے اندر ہی جو اتنا بڑا فرق ہے، ان کی مہک الگ ہے، ان کی خوشبو الگ ہے، ان کے رنگ الگ ہے، اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہے جنسی تولید۔ تو یہ سب جنسی تولید کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر پھول اسی لیے نہیں ہوتے کہ صرف ہماری غرض پوری کریں، یعنی یہ جو پھول ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں عام طور پہ، تو یہ پھول صرف ہماری غرض پوری کرنے کے لیے نہیں کہ ہم کو اچھی خوشبو اور اچھا کلر دکھائے، بلکہ اس کا ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ تمام پھولدار پودے جنسی تولید کا کیا کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ جو اس وقت بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو جمنوسپرم اور اینجیوسپرم ہے، تو جمنوسپرم یہ سیڈ لیس ہے اور اینجیوسپرم یہ سیڈ کوٹیڈ ہے۔ تو اینجیوسپرم کو اپنے ریپروڈکٹیو اسٹرکچر کی حفاظت کرنا ہے، اپنے جنسی اعضاء کی حفاظت کرنا ہے، تو اس حفاظت کے لیے ان کو ایک بہت اچھی ساخت کے اندر چھپا کے رکھ دیا گیا یا بچا کے رکھ دیا گیا، حفاظت کے رکھ دیا گیا، اور اس کا نام کیا ہے؟ پھول ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہر کیا بات ہے، پھولداری ہو، پھولوں اور پھول کے حصوں میں موجود حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے، جو وسیع مطابقتوں کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے۔ پھولداریوں مطلب انفلوئنسز، پھولوں کے اندر یعنی بہت سارے پھول کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ہم ان کے اندر دیکھیں گے تو ہم کو بہت ساری چیزیں کیا دکھیں گی؟ سملر دکھیں گی، ایک جیسے دکھیں گی۔ اس کی وجہ سے جنسی تولید کے نتیجے میں بننے والے چیزوں کو، یعنی اب کون بنتا ہے؟ پھول، اور اس کے بعد ان سے کیا بنتی ہے؟ بیجیں بنتی ہے، کہ تشکیل یقینی بنایا جاتا ہے۔ اسی بات کو ہم پورے اس سبق میں کیا کریں گے؟ سمجھیں گے۔ تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے، یہ بیسک انٹروڈکشن ہے اس چیپٹر کا، کہ پھول ایکچولی ہے کیا اور اس کی اہمیت کس چیز کے لیے۔ تو اس کی اہمیت کس چیز کے لیے؟ جنسی تولید کے لیے۔ اور جنسی تولید سے کیا ہوگا؟ تو جنسی تولید کی وجہ سے ہم کو بہت سارے قسمیں دیکھنے کو ملیں گی، فرق دیکھنے کو ملے گا، ڈفرنس دیکھنے کو ملے گا، ویریشن دیکھنے کو ملے گا، اور جو نوع ہوں گی یعنی جو اسپیشیز ہوں گی، ان کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ تنوع دیکھنے کو ملے گا، فرق دیکھنے کو ملے گا۔ نا پھول اینجیوسپرم کی ایک دلکش عضو ہے۔ سب سے بیسک پہلا ہم بات کر رہے ہیں کہ پھول کیا ہے، تو پھول بہت بیسک کنسپٹ ہے کہ یہ بہت دلکش عضو ہے۔ میں بہت فاسٹ اس کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ پیراگراف بس ایک پھول کی تعریف کے لیے لکھا ہوا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ انسان قدیم زمانے سے کیا کرتا ہے؟ پھولوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ اس کے قریبی تعلق ہے۔ پھول وہ چیز ہے جو جمالیاتی یعنی حسن کے لیے، آرائش یعنی زیبائی، سماجی، مذہبی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرسن ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو بھی ہار پہناتے ہیں، مذہبی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی کلچر میں بھی ہمارے پاس پھولوں کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ثقافتی اہمیت ہے، ہمارے پاس ایک کلچرل اس کا اہمیت رکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ اگر آنے والے رہتے ہیں ہم ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، اس طرح سے وہ ہمیشہ انسانوں کے اہم احساسات جیسے محبت، شفقت، خوش، دکھ، غم وغیرہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اظہار کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ کوئی جیت گیا آپ اس کو بوکے دیتے ہیں، کوئی مر گیا اس کے اوپر لے جا کے ہار ڈال دیتے ہیں، کوئی جیت کر آیا اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کا اظہار پھول کے ذریعے کرتے ہیں۔ کم از کم پانچ آرائشی اہمیت کے حامل پھولوں کی فہرست آپ کو بنانا ہے جن کی ہم کاشت کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کچھ پھول ایسے بھی ہیں جن کی اہمیت ہے، یعنی یہ کہیے کہ ان کی ہر جگہ پر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ کی ثقافتی تقریبات میں کیا ہوتے ہیں؟ اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیے جب این سی آر ٹی اس طرح کے سوال کرتا ہے نا، تو این سی آر ٹی جب اس طرح کے سوال کرتا ہے تو وہ کچھ نام پوچھتا ہے، ان ناموں کو ہم نے لکھ کے رکھنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 پھولوں کے نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس میں سے آرائش والے یعنی جس کو آپ، جیسا گلاب ہے آپ کے پاس، گل مہر ہے، پھر اس طرح سے چمیلی ہے، تو اس طرح کے جو پھول ہوتے ہیں وہ عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں آرائش کے لیے، گھر میں خوشبو وغیرہ کے لیے۔ اور کچھ پھول ہوتے ہیں جو ثقافتی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کے نام آپ کو کیا ہونا ہے؟ معلوم ہونا ہے۔ نا اب اگر بات کریں ہم پھول کے اندر جو ساختیں ہیں ان کی،
तो हमको मालूम है कि फूल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फूल के अंदर अहम 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? तो आपको याद आ रहा होगा, हमने उस वक्त पढ़ा था कि जो फूल के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में कौन कौन होता है। तो एक तो हमने कहा था पेटल, दूसरा होता है पिस्टिल, उसी के अंदर कौन होता है? स्टमन, एक होता है एंथर और एक होता है सेपल। सेपल, पेटल, स्टमन और पिस्टिल, ये 4 बड़े क्या होते हैं उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, जिनके लास्ट टाइम में हमने बात किए थे। ठीक है, तो ये पूरा फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर जो नीचे से हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होते हैं? सेपल होते हैं, नीचे से लीफ होते हैं, फिर उसके बाद ऊपर कौन होते हैं? पेटल होते हैं, फिर उसके बाद अंदर अगर जाएंगे तो अंदर क्या होता है? स्टमन होता है, और स्टमन के बाद अगर बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर है ना 4 पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस वक्त हम उनको क्या कहते थे? हम उन पार्ट्स को उन पार्ट्स को क्या नाम देते थे? आपको याद होगा अगर तो याद आ रहा है आपको? हम नाम देते थे कैलिक्स, हम नाम देते थे करोला, फिर हम बोलते थे एंड्रोशियम, याद आ रहा है? फिर हम बोलते थे उसको गाइनोशियम, याद आ रहा है? कैलिक्स का जो पार्ट था, कैलिक्स का जो पार्ट था उसको हम कहते थे सेपल। कोरोला का जो यूनिट था एक एक, उसको हम क्या कहते थे? पेटल, है ना? सेपल था, पेटल था। फिर इसी तरह से एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर हमने कहा कि ये मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी नर का। इसी तरह से गाइनोशियम में हमने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमने कहा फीमेल का तौलीदी उज़्व, याद आ रहा है? तो इस तरह से हम ये कहते थे कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स के अंदर हम कहते थे सेपल होता है, कोरोला के अंदर हम कहते थे पेटल होता है, एंड्रोशियम हम कहते थे कि ये नर तौलीदी उज़्व है, इसी तरह से गाइनोशियम ये फीमेल तौलीदी उज़्व है। तो यहाँ पर देखिए वो सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन है? ये है सेपल, जो किसका पार्ट है? कैलिक्स। ये है पेटल, जो किसका पार्ट है? कोरोला। ये है स्टेमन, स्टेमन, और ये है एंथर, ये कौन सा पार्ट है? एंड्रोशियम। और ये पिस्टल जो है ये किसका पार्ट है? गाइनोशियम। तो इस तरह से एक फ्लावर की जो बेसिक स्टडी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। नाउ